وَرُسُلَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ یہ پارہ نمبر 17 میں ہے اور پارہ نمبر 19 میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ ان کو ابراہیم کے واقعے کی خبر دیجیے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اپنے قوم سے کہا کہ تم کن کو پوچھتے ہو، کیوں پوچھتے ہو ان کو؟ انہوں نے آگے سے کہا نعبد اصناما، ہم پوچھتے ہیں ان بتوں کو، ونظل لها عاکفین، اور سارا دن ہم ان کے پاس اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے۔ آپ نے پوچھا هل يسمعونكم إذ تدعون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں؟ او يضرون، یا تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے کہا بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، کذالک یفعلون، وہ یہی کام کرتے تھے، ہم بھی یہی کام کرتے تھے۔ کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم پوچھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طاقت کو ہمارے سامنے ہے، بن مانگے تمہیں سارا وجود دیا ہے، اس کو چھوڑ کر ان معبودانہ باطلانہ کے پیچھے لگے۔ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادے سارے کے سارے جو گزر گئے، فإنہم عدو لِی الا رب العالمین، یہ سارے کے سارے دشمن ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ الا رب العالمین، جہاں کو تو پالنے والا سوال اللہ ہے، خدا کی طاقت ہے، رب العالمین مالک الملک ہے، سارے انسانوں جانوروں پرندوں سب کا خالق اور مالک ہو، اور کتنے اس کے خزانے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، سوچا نہیں جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ اگر ساری زمین کے درختوں کو قلم بنا دو اور سارے سمندر جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، دریا نظر آ رہے ہیں، ان کو سیاہی بنا دو اور اللہ کی توحید کو لکھنا شروع کر دو، خدا کی خدائی اور اس کی حمد اور اس کی تعریفات یہ ختم نہیں ہوگی، یہ چیزیں ختم ہوگی۔ ما نفذت کلمات اللہ، اتنا بڑا اللہ ہے جس کو ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس گرمی سے ہم عالم کے اندر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں انسان کس حال میں ہے، لیکن وہ گرمی جو اللہ حفاظت فرمائے میدان محشر کی گرمی ہو، سورج کو کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی تپش کا اندازہ آپ فرض سے لگا سکتے ہیں، بال کھڑے ہو کر لگا سکتے ہیں، کوئی چیز وہاں تک تو گرم میں سیکنڈوں میں ہو رہی ہے، اور اس وقت تو سورج بالکل نیچے ہو، سوا نیزے پہ جیسے سنا اتنا نیچے آ کر زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، وہاں پر پسینے کا کیا عالم ہو۔ انسان کے اندر سے جو پسینہ نکلے گا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا، وہ گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوگا، یہاں تک ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ یہاں تک اس کے سانس نہ چل رہا ہوگا، اور اس وقت وہ کامیابی ہوگی تو کن کو ملے گی؟ ایمان والوں۔ رہ گیا وہ انسان جو کافر ہے جس نے اپنے خدا کو پہچانا نہیں اور اپنے خدا کو مانا نہیں، اور اس نے ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا تو وجود اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ سے شروع ہوگا۔ اندازہ لگو کہ جب دانت اتنا بڑا ہوگا تو باقی اس کے وجود کا کیا عالم ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ باغ سے لے کر مکہ المکرمہ تک یہ جتنا تمہیں سفر نظر آتا ہے، فرمایا اتنی جگہ پر ایک جہنمی بیٹھے گا، وہ جہنمی جو کافر
باقی سارے معاملات یاد تھے. دنیا کی زندگی میں سارا کچھ تو کرتا رہا, سوائے میرے تو سارا کچھ مجھے نظر آتا تھا. آسمان کی بنائی ہوئی چیزیں مجھے نظر آتی تھی. یہ نہیں نظر آیا کہ رات کون دے رہا ہے, دن کون آ رہا ہے, بارشی نظام کون چلا رہا ہے, موسم کو سرد گرم کون کر رہا ہے. ادھر تیری سوچ نہیں جاتی تھی. باقی تو بات کر مانتا, تیرے دوست احباب بھی تھے, تیرے فرینڈ بھی تھے, تیرے رشتے دار بھی تیرے فرینڈ علی تیرے بوائے سارا کچھ میرے ساتھ کرتا تھا. کاروبار میں تو بڑا سچا تھا کہ میں بڑا سچا کاروبار کرتا ہوں. فرمایا یہ ایسا نظام نہیں کرتا. خدا کو ایسا نظام اور ایسے لوگ بلا یزا نہیں مانتی حکومت. فرمایا جو خدا کو نہیں مانتے اللہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, پسند بھی نہیں کرتا. انہ لا یحب الکافرین. آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے یہ آیات آپ کو وہاں نظر آئے. اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. لا یحب المعتدین, جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, گالی دی ہے, تھپڑ مارا, جتنا اس نے کیا اتنا وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے آگے جائیں گے اللہ فرماتا ہے لا یحب المعتدین, میں پسند نہیں کرتا. کیونکہ جس پر وہ ظلم کر رہا ہے وہ میرا پیدا کیا ہوا انسان ہے. میں نے پیدا کیا تھا اس کو میں نے وجود دیا تھا, یہ سارا وجود میرا دیا ہوا تھا. تیری کیا وصیت ہے کہ تو اس کے سامنے ایسے کر رہا تھا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی. پہلی ہے الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, فہو یہدین, مجھے ہدایت دی ہے اس نے. یہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. الحمدللہ, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مالا. والذی هو یطعمنی ویسقین, وہی اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اللہ, بھوک لگتی ہے تو وہی بھوک کو دور کرتا ہے, پیاس لگتی ہے وہی پیاس کو دور کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے چنگا کرتا ہے, شفا اس کے ہاتھ میں. تین والذی یمیتنی ثم یحیین, فرمایا وہی اللہ ہے جو مجھے مارے گا پھر مجھے قبر میں زندہ کرے گا, مرنے کے بعد پھر زندہ, اس کے بعد اگلے جہاں میں پھر زندہ. یہ سارا اللہ کا نظام. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور میں یہ بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں, حضرت ابراہیم فرما رہے توقع رکھتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. حالانکہ پیغمبر کے کیا گناہ, میری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا. کس والے دن؟ فرمایا یوم الدین, قیامت والے دن, انصاف والے دن اللہ میری تقصیر کو, میری خطاؤں کو درگزر کرے. ربی ہم لی حکم والحکمی بالصالحین, اور میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے اپنی جناب سے حکمت بھی دے اور مجھے نیکوں میں شامل فرما دے. میں نہیں کہہ رہا, ابراہیم علیہ السلام تو مجھے بات جب ہم کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. کتنے نبی آئے, کسی نبی کا درود میں نام نہیں سوائے ابراہیم. حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, حضرت ہارون, حضرت داؤد, سلیمان, علی, قرآن پاک نے یونس, کتنے نبیوں کا نام لیا, لیکن کسی کو درود میں جگہ نہیں ملی. درود میں اگر جگہ ملی ہے تو کس کو ملی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ تمہارے ایسی مانگ رہے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ محبت کا ایسا ہے کہ اللہ مجھے نیکوں میں شامل فرما لے, اور پیغمبر ہو کر وہ دعا مانگے. میں اور آپ کیا ہے, ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی مانگتے رہے ہیں اللہ ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرما لینا. حرم پاک میں جو حاجی دعائیں مانگ رہے ہیں حرم میں پہنچ چکے ہیں, ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے. وہ تیرے گھر میں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں, ہم کو تو رحمت مل رہی ہے,
ہمیں بھی ان کی رحمت میں شامل فرما لے۔ دنیا میں پتہ نہیں مسلمان کس کس حال میں مسلمان رہے گئے، کوئی دبتی ہوئی ریت میں، کوئی صحرا میں، کوئی سمندروں میں مجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں کوئی مسلمان دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اگر اتنے لفظ بندہ کہہ دے کہ اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنے لفظ کہنے سے اربوں نیکیاں تیرے میرے نامہ اعمال میں آ جائے گی، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد اربوں کی تعداد ہے۔ 6-7 ارب جو مسلمان پوری دنیا کی آبادی ہے، اس میں 2.5 ارب کے 2-3 ارب تو مسلمان ہیں، اس حساب سے اندازہ لگا لو۔ تو فرمایا اگر اتنے لفظ تم کہہ دو اللہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان سب کی بخشش فرما۔ فرمایا سب کے بدلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے ایک ایک نیکی اللہ دے دے گا۔ اب وہ خبر نیکی کی کبھی کرنے کے سوچو، ہم پیسوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں، نہیں نیکیوں کے بارے میں بھی سوچو۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جب نیک عمل کو کر لیتے تو اللہ سے یہ بھی فریاد کرتے رہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مالک الملک توفیق تیری تھی، پھر یہ کام مجھ سے ہوا، اگلی فریاد یہ کرتا ہوں اس نیکی کو قبول فرما دے، اس نیکی کو ضائع نہ کرنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اگلی دعا وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، فرمایا میرا بول سچا پیچھے جو لوگ آنے والے ہیں قیامت تک ان کی زبانوں پہ ابراہیم کا نام کرے، ان تک میرے حالات، ان تک میری گفتگو پیچھے جو آنے والے ہیں ان تک پہنچا دے، ان کی زبانوں پہ ابراہیم کا نام جاری کر۔ یہ بھی دعا مانگی پڑتی، دیکھو دعا مانگی وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے اے اللہ نعمت کے باغات کا مجھے وارث بنا دے، نعمتوں والے باغات کا مجھے وارث بنا دے۔ وہی باغ جو ہم نے 2 ہفتے 2 جمعے میں اپنے باغ کے بارے میں جو گفتگو کی سنی آپ نے، اس کے بارے میں کہہ رہے کہ واغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان من الصالحین، وہ راستہ بھول گیا ہے لیکن ہے تو میرا باپ۔ اور قرآن پاک نے یہی کہا ہے کہ باپ اگر مشرک بھی ہو، باپ اگر کافر بھی ہو، ایسی اولاد جو مسلمان ہو چکی ہے اور اس کے والدین کافر ہیں اور وہ اسلام پر نہیں ہے، فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تو نے ان کی دین کے معاملے میں اطاعت نہیں کرنی، باقی تجھے اللہ کا حکم یہی ہے نیکی کر ان کے ساتھ، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ذریعہ دنیا میں آنے کا ذریعہ تیرا یہ ہے، یہ دونوں تیرے اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ یہ تیرے والدین تھے، اللہ کے ہاں والدین کافر ہو مسلمان ہو، اطاعت دین کے معاملے میں روکا گیا ہے، باقی ان کے ساتھ نیکی کا وہی معاملہ ہے۔ مسلمان کو تو بہت زیادہ ہے، اور آج ہم اپنے گھروں میں کیا دیکھ رہے ہیں، بڑے والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ارد گرد جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ اولڈ ہوم جہاں بابیں اور مائیاں بچاریاں جاتی ہیں، انگریزوں نے تو بنائے تھے اس لیے کہ ان کے پاس کون سا نظام اسلامی ہے، انہوں نے اپنے حساب سے بنایا، ان کا دین اپنا ہے، لکن دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تم اپنے دین پہ چلو ہم اپنے دین پہ چلیں گے۔ مسلمانوں کا دین تو یہ تھا کہ تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دن بڑھاپے میں مل گیا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے تیرے لیے خزانے کی کان بن گئی ہے، جتنی خدمت کر سکتا ہے خدمت کر کے اس خزانے کو نکال دے۔ رات کے وقت دن کے پاؤں باندھے اور دوائی داروں کی ضرورت ہے وہ نہ کرتے تھے، 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر اپنی باتیں ان کے چھیڑ کر ان کے دکھ کو ہلکا کرتے، جو سننا چاہتے ہیں میری زبان سے ان کو سینے سے لگا لے، ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کر تاکہ ان کے اندر سے غبار ہلکا ہو اور وہ سمجھے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اپنے دکھوں کو
اللہ فرماتے جھٹکا بھی نہ کر تو ہم مسائل فلا تنہر، اور دروازے پہ مانگنے والا کو آ جائے اس کو جھٹکا نہ کرو، پتہ نہیں کس رنگ میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے جو جیب میں ہے دے دو، جیب میں نہیں ہے تب بھی حدیث میں آتا ہے کہ تم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورت پڑھ کر یہ نیت کر لو اے اللہ اس سورت کا مقبول اجر و ثواب اس صاحب کو دے دے جو میرے دروازے پر ہے۔ یہاں تک میں یعنی شریعت نے احکامات کو بنائے کہ مانگنے والے پر سوال نہ جواب نہ کر اور دھکا کرتے ہیں تو مانگتا ہے تو بنا ہے تو وہ تمہیں چاہ رہے ہیں تو فیصلہ ماتا کیجیے یا کچھ کرنے ہے یا تمہیں جو کسی نے فیصلہ ماتا کروں تیرے کو پارٹی ہے تو فیصلے کرنے کون مگن ہو رہا تیرا تو دیتے نہیں حکمت معاف کرنا ٹھیک ہے۔ اگلا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کہتے ہیں میرے حوالے کرتے میرا بندہ ہے، اگر غلط کر رہا ہے غلط مانگ رہا ہے میں قیامت دن تیرے سامنے کھڑا کروں گا، اور دور سے لوگ پہچانیں گے ایسے لوگوں کو جو نجائز اور دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے پھر بھی مانگتے ہیں۔ فرمایا لوگ دیکھیں گے میدان محشر میں ایک طبقہ ایسا نظر آئے گا ان کی ایک سیٹ جھکی ہوگی جیسے خارج ہوتا ہے اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے جن کے پاس سب کچھ موجود تھا پھر بھی مانگا کرتے تھے۔ چہرہ والا بجھا ہوا ہوگا، چہرے سے نظر آ جائے گا کہ یہ وہ گاندھی لوگ آ رہے ہیں اللہ بات، لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں حضرت ابراہیم فرمائے اپنے باپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میرے باپ کو بخش دے انہ کان من الظالمین، بے شک وہ راستہ بھول گیا ہے، وہ غلط راستے میں جا رہا ہے، میں باپ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، نبی ہوں، اس کے حق میں مانگ رہا ہوں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور فرمایا یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا قیامت والے قیامت والے نے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس پر بھی بے شمار واقعات ہیں جن کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے، حضور کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا، اس حلیے کو میں کیسے سامنے جا کر آپ کو پیش کروں گا، میری حالت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن یہ مال اور اولاد کوئی نفع نہیں، مال اور اولاد کوئی نفع نہیں، یہ دنیا کا سارا صحابی موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور وہ ساتھ ہے، اور آقا نے ایسے گھر کے اندر نظر دوڑائی اور پوچھنے لگے یہ سارا ساز و سامان کس کا ہے؟ وہ آگے سے کہتے یا رسول اللہ میرا ہے، اور میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ سارا جو گھر میں مال پڑا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ہے۔ 3 دفعہ نبوت نے یہ جملہ دہرایا ہے، کتنے دفعہ دہرایا؟ 3 انہوں نے کہا میرا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی تربیت کا انداز دیکھو، فرمایا غلط فہمی میں نہ رہنا، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میرا ہے، میرا کہا ہے، نانا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں جمع کروا دیا، کسی غریب کی خدمت کر کے مسجد مدرسہ یتیم غرباء بیواؤں کے گھروں میں پہنچا دیا، وہ تیرا ہے۔ آج موت آئے گی وارثوں کا ہے بھائی، یہ بڑا اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ کیس لڑے جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے وہ لینے کے لیے کہ میرا حصہ یہ ہے، میرا حصہ یہ ہے۔ ہم کہتے نہیں ہمارا ہے، اب اور بڑے بڑے نہیں میرا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال سمجھا دی، اور بھائی تیرا وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا تم نے پہن لیا، باقی جتنا پڑا ہوا ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے۔ فرمایا یہ تو وارثوں کا مال ہے، سب سے پہلے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے
صرف تجہیز و تکبیر کی اجازت ہوتی ہے شریعت کی طرف سے کہ تجہیز و تکبیر قبر کے خرچے نکال دو، یہ کام اس کا پورا کر دو، باقی اس کے بعد اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پہلے اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ فوراً 2-3 دن کے اندر وہ جو صدمے کے دن ہیں، رشتے دار سارے موجود ہیں، اس کی مالیت اکٹھی کر کے ساری اس بیچارے کی جان چھڑاؤ، اسے اس کو پتہ چلے کہ تقسیم ہو گیا۔ لیکن ہمارے یہاں اب اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ بیٹیوں کا حصہ تو ہم نے ویسے ختم کر دیا کہ بیٹی کا حصہ ہے ہی نہیں، شادی جو کر دی اس کو جہیز جو دے دیا، باقی سارا بیٹے کو دیا جا رہا۔ یاد رکھنا مسئلہ شریعت کی روح سے بتا رہا ہوں، کسی مفتی سے تسلی کر کے پوچھ لینا، باپ اپنی زندگی میں اگر برابر اپنے مال کو تقسیم کرتا ہے تو بیٹے اور بیٹی کا برابر حصہ بنتا ہے۔ جتنا بیٹے کو دیا ہے اتنا بیٹی کو دے دو، 1 لاکھ اس کو دیا ہے 1 لاکھ اس کو بھی دے دو، اپنا مال اپنی زندگی میں تقسیم کر دو، اپنے لیے رکھ لو جو بچا ہوا ہے۔ اگر مرنے کے بعد میں چلا جاؤں آپ چلے جائیں، اس کے بعد جو وراثت ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین، شریعت کہتی ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ، اور 1 حصہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں۔ کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ اپنے مالوں کو صاف کر دو، چھانٹی کر دو، حلال کی طرف آ جاؤ، خدا کی قسم ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے انسان، اللہ کو پہلے قبول کر دے۔ رزق حلال کا ہونا چاہیے، حرام مال کھا کر فرمایا دعا مانگو، اللہ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، دیکھو مجھے ربی ربی کہہ رہا ہے ظالم حرام کا کھا رہا ہے، کپڑا حرام کا پہنا ہوا ہے اور مجھے ربی ربی کہہ کے دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا ہوا۔ اللہ ان دھوکوں سے پاک، اللہ ان دھوکوں میں نہیں کرتا، کرو جو کرتا ہے، لیکن زندگی میں یہ بھی یاد رکھو، مرنے کے بعد دربار الہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن کوئی نفع نہیں دے گا مال نہ اولاد۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، پر باقیات الصالحات، باقی تو نیک اعمال ہے جو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا درود پاک پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اس کے علاوہ اور کوئی ذکر اذکار جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، فرمایا ادھر منہ سے نکلا الیہ یصعد الکلم الطیب، ادھر سے فرشتے اٹھا کے دربار الہی میں لے جاتے ہیں، اللہ بلا مطلب نجات کرتا۔ سجدے کی جگہ پر جب انسان کھا سکے اللہ کے سامنے بیٹھ کے نماز کی حالت میں، یا ویسے بیٹھے بیٹھے جوش آیا، خدا کی خدائی یاد آ گئی، سجدے میں لوٹ چلا گیا اور روتا رہا، مانگتا رہا اللہ سے، فرمایا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، ادھر دنیا سے رخصت ہوا، ادھر وہ زمین بھی رو رو کے فریاد کر رہی ہے، مجھ پر وہ سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا؟ وہ رستے جہاں سے آپ کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے تھے، وہ رستے اور وہ دروازے آسمان کے وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا نیک بندہ کیا ہوا ہے، آج تک اس کے اعمال نہیں آ رہے، پھر فرشتے ملک الموت ان کو بتاتے ہیں وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس کی نمازیں نہیں آ رہی، اس کا ذکر اذکار نہیں آ رہا، اس کی تسبیحات نہیں پہنچ رہی، سارا نظام ختم ہو چکا ہے۔ واحد اللہ کی ذات کا معیار ہے، پیپر بھی بتلایا ہے، وقت بھی بتلایا ہے کب ہوگا، سوالات بھی بتلائے ہیں کب ہوں گے، کون سے سوالات ہوں گے، اور وقت بھی دیا ہے 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال، ان کی تیاری کر کے آنی ہے، لیکن دنیا اتنی بڑھی ہے یہ تیاری کرنے نہیں دیتی، شیطان اتنا ظالم ہے وہ ادھر آنے نہیں دیتا،
زبان پہ آج کل یہ جو دن ہے ذی الحجہ کے دن جن کو بولتے ہیں، جس کی آج 4 تاریخ ہے، جمعرات تک وہ 10 ذی الحجہ ہو جائے گی، ان 10 دنوں میں اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ اپنے گھروں میں کتنا پڑھتے، اپنے بچوں کو کتنا ان پر لگایا ہے کہ اس کو پڑھو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر والوں کو کتنا توجہ لگائی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں کتنا بڑا ہے، 4 دن گزر چکے ہیں، آج شام کے بعد یہ 4 پورے ہو جائیں گے، پیچھے کتنے دن رہ گئے؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم، یہ جو 10 راتیں جا رہی ہیں، جو کچھ اللہ دیتا ہے ان 10 دنوں میں باقی ایام میں نہیں دیتا۔ اتنا اللہ اپنے دروازے کھولتا ہے رحمت کے، اس لیے کہ وہاں پر جو پہنچ رہے گئے، حرم کے اندر جو جا رہے ہیں حاجی، 2-4 دنوں کے بعد احرام کو پہن کر حج کے لیے چل پڑیں گے، اور عرفات کے میدان میں مزدلفہ مینا میں ان کی آواز جو ایک ہوگی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آواز وہ لگاتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے جو گھروں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ اللہ ہے، تم ان کو اپنے آپ کو اور اپنے اوپر قیاس کیسے کرتے رہتے ہو؟ میں تو دعا سے کہتا رہتا ہوں کہ جو کرتے اگر تم اللہ کے بارے میں دعا مانگتے ہو اور تم نے کبھی 5000 بھی نہیں مانگا ہوگا اللہ، اس لیے کہ اللہ نے دینا نہیں ہے۔ اور اللہ سے کھل کر مانگو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تمہارے مانگو، گھر میں تمہیں کون روکتا ہے مانگنے سے؟ چھت پر بیٹھے ہو، چارپائی پر بیٹھے ہو، مصلے میں بیٹھے ہو، جہاں بھی تمہیں توجہ ملتی ہے اللہ کی طرف جہاں جاتا ہے، ہاتھ اٹھا لے، تھک گئے ہیں نیچے رکھ لو، پھر ایسے مانگتے چلے جاؤ، اللہ سے بیٹھ کر باتیں کرو۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم نے ساری باتیں کی ہیں اللہ سے۔ میرا اللہ وہ ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے آرام دیتا ہے، مجھے موت دے گا، مجھے پھر زندہ کرے گا، میں یہ بھی ارادہ رکھتا ہوں، اللہ کو مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں اپنے باپ کے حق میں بھی دعا مانگتا ہوں، اللہ کے مجھے امید ہے اللہ میرے باپ کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ بولو، باتیں کریں محبت کے ساتھ، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے اپنی دل کی دنیا کی باتیں کیجیے۔ اللہ میں نے آنکھیں مانگی نہیں سی تو نے دے دی، زبان مانگی نہیں سی تو نے دے دی، ہاتھ میں طاقت پکڑنے کی تو نے دی ہے۔ کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں، میرے جیسے وہ انسان ہیں بیچارے، جیلوں میں کتنے لوگ بیچارے پڑے ہیں، انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا، لیکن تیرا حکم ایسا چلا ہے کہ وہ جیلوں کی دنیا میں اب چلے گئے اور گھر کی آزادی سے محروم ہے۔ ان حالات میں بھی تو مجھ پر اتنا رحم کر رہا، اتنا احسان، اتنا کرم ہے، میں گھر کی فضاؤں میں آزادی سے گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شکر کرنے لگو تو یہ الفاظ استعمال کر لو، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پہاڑوں کے پتھروں کے برابر، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آسمان کے تاروں کے برابر، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں انسان کے جانور اور سانسوں کے بالوں کے برابر، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ریت کے ذرات کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، تیرے کیے ہوئے پیدائش فرشتوں کی تعداد سے۔ فرمایا جب تجھے الفاظ کو ہلائے گا نا کھیلا بڑھ کر، پھر تجھے اندر سے آئے گی آواز، تو کچھ نہیں اللہ سب کچھ۔ جب یہ آواز آئے پھر مانگ، چوری پھیلا کر جو مانگنا چاہتا ہے مانگنے میں دیر ہوگی، اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا، وہ تو بن مانگے اتنا مجھے دیتا ہے۔ جب ہم چوری پھیلا کر مانگیں گے اللہ نہیں دے گا انشاءاللہ، اللہ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو توجہ دلاؤ ان الفاظ کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بیٹوں کو بیٹیوں کو کہ اس کو 1000 دفعہ پڑھو، میں تو کہتا ہوں طلباء کو 1000 دفعہ پڑھو۔ وہ جب نام لے کر آتا ہوں میں کہ تم بولو گے 500 تو پڑھو گے تو 524 شادی تھا وہ 500 تو ہوتا نہ لے آگے نہیں دیا وہ دن میں اللہ برکات دے دیتے ہیں۔
ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق